آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کہیں گے یا اللہ کہ میری امت کا حساب تو مجھے دے دے، میں خود لوں گا، تو نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے یا اللہ کہ ان کے جو عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلیں، وہ میرے سامنے ہی رہیں تاکہ ان کو کسی اور کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو میں قربان جاؤں کہ وہ پھر رب محمد ہے تو اس نے اپنے محمد کی لاج رکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر آپ ان کا حساب لیں گے تو جب آپ ان کا عیب دیکھیں گے پھر یہ آپ سے تو بہت شرمندہ ہوں گے، تو ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی، اس لیے میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اتنی بڑی ہستی، اور دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پر پتھر پڑ رہے ہیں، اور ایک پتھر سے تو خون نہیں نکلتا، لیکن اتنے پتھر پڑے تو پنڈلیاں خون سے بھر گئی، اور خون نکلتے 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 جو جوتا تھا ایسے پاؤں کے ساتھ چپک گیا، اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور آپ کے غلام زید بن حارثہ وہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے نوکر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور دوڑ لگا دی۔ پیچھے وہ سر پر چڑھے ہوئے ہیں اور پتھر ماری جا رہے ہیں، اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ آپ بھی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ خون زیادہ نکل گیا تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور دوڑ لگائی، اور آگے سامنے باغ تھا، کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، عتبہ بن ربیعہ، مکے والے۔ عتبہ کون ہے؟ جنگ بدر میں کفار کے لشکر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ تھا، لیکن زید کو کوئی جب پناہ نظر نہ آئی تو پھر وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹا دیا۔ اور جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل گیا، کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا؟ جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پر رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا کہ ایک پلیٹ میں انگور توڑ توڑ کر لگائے، سجائے، تو پھر جب جانے لگا تو پھر ایک شرم اور ایک حجاب جو درمیان میں آ گیا، تو اپنے ایک غلام کو بلایا، عداس، کہ عداس یہ لے جا، وہ جو آدمی زخمی پڑا ہے اس کو جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم کہ میرے انگور رد نہ کرنا، اسے کھا لے۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے، یہی موقع تھا کہ وہ قتل کرتا، لیکن ایسا حال تھا کہ کافروں کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں آئے تو ہماری آنکھوں میں نہیں آئے، ہم نے ان کی سیرت کو بلا دیا، ہم نے ان کے زندگی کو بلا دیا، ہم نے ان کی تعلیمات کو بلا دیا۔ کہنے لگا عداس یہ لے جا، اور وہ جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کو کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، اسے کھا لے۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے، تو آپ نے ایک انگور اٹھایا اور کہا بسم اللہ۔ عداس کہنے لگا کہ یہ لفظ تو لوگ یہاں نہیں بولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا کا ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا؟ تو وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس، آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو اب آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے۔ تو پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے ہائے، کہ اے میرے رب آج تجھ سے گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الا عدو ملکتہ امر وعید یتجہم، ایسے دشمنوں کے مجھے حوالے کیا ہے کہ جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تو اس سے کون سا کچھ چھپا ہوا ہے؟ تو ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل ایک فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں یا رسول اللہ حکم فرمائیں عتبی کا علیکم اخشبین، کہ یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور ایسے چکی کی طرح ان کو مسل دوں گا، ان کو تباہ کر دوں گا، اور نبی رحمت، لیکن ہم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ یہ کیسی امت ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائف میں۔ عائشہ طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو فرمایا طائف میں، کہ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی کہ اب ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے کہ کر دوں، کہا نہیں یہ نہ صحیح، تو ان کی نسل سے شاید کوئی ایمان لے آئے، کوئی کلمہ پڑھ لے۔
میں عذاب دلوانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ ما بعثت لعانن، میں لان تان کرنے نہیں آیا، الا ما بعثت رحمت، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں پر کوئی تکلیفیں آئیں تو میری تکلیفیں یاد کر لینا، تمہیں اپنی تکلیفیں بھول جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔